زمانے جاہلیت میں قریش نے اپنے آپ کو تمام دنیا سے ممتاز کرنے کے لیے انہوں نے کچھ رد و بدل اپنے معاملات میں کیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں حج ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور عبادت کا کوئی کانسیپٹ باقی نہ رہا تھا۔ اب اس سے ہی اندازہ کر لیں کہ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، دن میں مرد کرتے اور رات میں عورتیں۔ یہ حالت انہوں نے حج کی اور طواف کی تھی، یعنی وہ ایک میلہ بن گیا تھا۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ قریش کے لوگ منا سے عرفات نہیں جاتے تھے، وہ منا سے مزدلفہ ہی بیٹھ جاتے، کیونکہ منا اور عرفات کے بیچ میں مزدلفہ ہے، تو یہ مزدلفہ میں بیٹھ جاتے، اور جب دیگر لوگ عرفات سے مزدلفہ آتے اور پھر مزدلفہ سے لوگ منا آتے تو یہ ان کے ساتھ منا پہنچ جاتے، یعنی وہ عرفات پہنچتے ہی نہیں تھے۔ اور اسے وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ قریش ہیں، تمام عرب میں سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے، لہذا یہ ہمارا امتیاز ہے۔ اب جب مسلمان ہو گئے اور اسلام پھیل گیا تو ان قریشیوں کو یہ سکھایا گیا کہ اب تم ایسا مت کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہارا حج ہی نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات میں پہنچنا اور وقوف کرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ ثم پھر افیضوا اے قریش تم پلٹو، من حیث افاض الناس وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ تم مزدلفہ آ کر پھر یہیں قیام کرتے ہو، پھر یہیں سے منا واپس آتے ہو، ایسا نہ کرو، بلکہ عرفات جاؤ اور عرفات سے لوگوں کے ساتھ پھر مزدلفہ آؤ اور مزدلفہ سے منا آؤ۔ واستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگو، یہ امتیاز کرنے کا مقام نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور معافی مانگنے کا مقام ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرب قبائل کی یہ عادت تھی کہ جب انہوں نے حج کو میلہ بنا دیا تو حج کو اپنی خاندانی برتری کا وہ ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے اور ٹولیاں بن جاتی، ہر ٹولی اپنے آباء و اجداد اور اپنے قبیلے کے فضائل میں اشعار پڑھتی اور خوب اس میں لیدے ہوتی اور ایک دوسرے سے وہ الجھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد ان پر یہ پابندی لگا دی کہ ایسا آئندہ کبھی نہ کرنا، یہ تو زمانے جاہلیت کی خرافات ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اپنے آباء و اجداد و خاندان کو یاد کرنے کے بجائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کرو۔ او اشد ذکرہ، بلکہ آباء و اجداد کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، یعنی آباء و اجداد کے ذکر تو تمہیں کرنے نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور جیسا پہلے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے اس سے زیادہ اب تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فی زمانہ حاجیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ حج پر جا کر بھی وہ فخر و غرور سے باز نہیں آتے، اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور بس منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اپنا وقت فضول گوئیوں میں اور اپنی بڑائی میں صرف کرتے ہیں۔ یہ وقت اللہ کی یاد میں صرف ہونا چاہیے۔ جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تو دعا مانگتے، اسی طرح جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے تو دعا مانگتے، لیکن انہیں دعا مانگنے نہ آتی۔ کوئی دعا اس طرح مانگتا، یا اللہ تو مجھے گھوڑا دے دے، کوئی کہتا یا اللہ تو مجھے اونٹ دے دے، کوئی کہتا یا اللہ تو میری شادی کرا دے، کوئی کہتا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دے۔ تو وہ صرف دنیا ہی کا سوال کرتے، آخرت کا سوال نہ کرتے۔ قرآن نے ان کی مذمت فرمائی، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پس بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، صرف دنیا کی فکر ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ مسجد میں آئیں گے،
مسجد الحرام میں جائیں گے، مسجد نبوی شریف جائیں گے، خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، سارے حج کے سفر میں وہ صرف دنیا ہی کی فکر رکھتے ہیں، دنیا ہی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کا طریقہ سکھایا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں تو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، جہنم سے عذاب سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اگر دنیا کا بھی سوال کریں تو آخرت پیش نظر ہو، کہ صحت کا سوال کر رہے ہیں اس لیے کہ صحت ہوگی تو اللہ کی عبادت کر سکیں گے، مال کا سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تنگ دستی نہیں ہوگی تو اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے، تو پھر دنیا کا سوال کرنا بھی آخرت ہی کا سوال کرنا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان دعاؤں سے جو انہوں نے کیا، انہیں ان دعاؤں کا حصہ ملے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے۔ آپ کی کوئی دعا اس دعا سے خالی نہ ہوتی، اور روایتوں میں آتا ہے یہ جامع دعا ہے، جو یہ چاہے کہ میں مختصر وقت میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مانگ لوں، اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، کثرت سے یاد کرو۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد جو کہ جماعت سے پڑھی جائے، اس کے بعد ہمارے نزدیک 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر کوئی تنہا نماز پڑھے یا عورت نماز پڑھے، اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ اس تکبیر کو پڑھے۔ کوئی بھول جائے تو جب یاد آئے اس تکبیر کو پڑھ لے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اور جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کر کے چلا جائے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی کنکریاں حاجی مارتے ہیں۔ 11 ذی الحجہ کو بھی اور 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 12 ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے سب باہر نکلنے کی فکر رکھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مینا سے باہر نکل جائیں۔ تو قرآن مجید فقہ حمید نے فرمایا 2 دنوں میں جلدی کر کے کوئی چلا جائے، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر وہ روانہ ہو جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے اور رک جائے اور 13 ذی الحجہ کی کنکری مارے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 13 ذی الحجہ کو کنکری مارنا گناہ ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کر روانہ ہو جانا گناہ ہے۔ قرآن نے فرمایا دونوں صورتیں جائز ہیں، مگر افضل یہی ہے کہ 13 ذی الحجہ کو کنکری ماری جائے، کیونکہ ہر کنکری کے بدلے 1 کبیرہ گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو 21 کنکریاں 13 ذی الحجہ کو زیادہ ماری جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور اس حج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے 13 ذی الحجہ کو کنکریاں ماری، اس لیے اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ افضل یہی ہے کہ 13 ذی الحجہ کی رات مسجد خیف میں گزارے۔ مسجد خیف مینا میں واقع ہے، یہ مسجد کھلی ہوتی ہے۔ 70 انبیاء نے اس مقام پر نمازیں ادا کی ہیں، اور پوری رات وہاں گزارے۔ صبح کے بعد، اور زیادہ افضل یہی ہے کہ وہ زوال کے بعد کنکری مار کر مکہ مکرمہ روانہ ہو۔ یہاں پر یہ مسئلہ سماعت کر لیں کہ اگر کوئی حاجی غروب کے بعد
مینا میں رکا ہوا ہے 12 تاریخ کو اور کنکری مارے بغیر رات کو نکل گیا تو کوئی اس پر دم نہیں ہے۔ لوگ گھبراتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دم اس صورت میں ہوگا کہ 13 ذی الحجہ کی فجر صبح صادق مینا میں ہو جائے اور کنکری مارے بغیر روانہ ہو جائے تو دم ہے، ورنہ دم نہیں ہے۔ اگر 12 ذی الحجہ کی مغرب بھی مینا میں ہو جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اکثر حادثات 12 ذی الحجہ کو عصر کے بعد اکثر حادثات ہوتے ہیں جلد بازی میں، لوگ سامان لے کر یہی فکر ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جائیں اور کئی لوگوں کو وہ کچل دیتے ہیں۔ اللہ تعالی صحیح مسئلے کی سمجھ عطا فرمائے۔